رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پتہ ہے کیا بات ہے، رمضان کو پانا سعادت ہے، اور بہت سے لوگ نہیں پا سکتے، اور آپ کو پتہ ہے جو پاتے بھی ہیں وہ اس کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے مثال پڑھی کہ آنکھوں والے قرآن نہیں پڑھ رہے، کچھ نابینا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کانوں والے قرآن سن نہیں رہے، کچھ بہرے ہیں اور قرآن سننا چاہتے ہیں۔ کچھ گونگے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اور جن کی زبان ہے وہ گانے کا ٹائم ہے، انہیں ان کے پاس باتیں کرنے کا ٹائم ہے لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اسی طرح زندگی والے بھی نا، یہ زندگی، یہ جو قرآن ہے یہ حیات ہے۔ یہ ابھی ہم نے اتنے سارے اقوال پڑھے ہیں، کیا اقوال پڑھے ہیں ہم نے کہ اس میں زندگی ہے، تو کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ اس سورہ احقاف کی انشاءاللہ آج کل میری تفسیر چل رہی ہے، تو اس کی سیکنڈ آیت یہ ہے کہ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ کتاب بھی حکمت والی، اور جس کی طرف سے آئی ہے وہ بھی حکمت والا، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے پاس زندگی ہے، جن کے پاس نہیں وہ چلے گئے، ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ جن کے پاس ہے انہیں کوئی فکر نہیں کہ یہ کیا سعادت ہمیں ملی ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ آپ سلف صالحین کے کبھی آخری ایام پڑھیں نا، یا آخری وقت پڑھیں۔ یہ جو ازہد لی ابن ابی دنیا میں بک میں آیا ہے، بشر بن عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نشہلی رحم اللہ، وہ جب وفات کے بالکل قریب تھے تو ہم ان کے پاس گئے، تو وہ اپنے سر کو نا اشارے سے اوپر نیچے کر رہے تھے جیسے نماز ادا کر رہے ہوں۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اس حالت میں بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نامہ اعمال کے بند ہونے سے پہلے جلدی کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ میں مزید نیک عمل کرنا چاہ رہا ہوں، میرا نامہ اعمال بند ہونے والا ہے۔ انہیں آخری وقت میں بھی یہ فکر تھی کہ کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ ہم لوگ صحت کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ کیا فکریں ہماری؟ کھانا ٹائم پہ پک جائے، اور گھر صاف ستھرا رہے، اور کپڑے اچھے سے بن جائیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، بچوں کے آئرن ہو جائیں، اپنے آئرن ہو جائیں، یا یہ فکریں ہیں وہاں سیل لگی ہے اس کو جا کے اویل کر لیں۔ کیا فکر ہے ہمیں؟ دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ رسول اللہ نے تو بتایا تھا کہ کثرت سے قرآن پڑھو اور کثرت سے موت کو یاد کرو۔ ہم کیا یاد کرتے ہیں سارا دن؟ ابو محمد جریری وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنید رحم اللہ کی وفات کے وقت ان کے سر کے قریب کھڑا تھا، جمعہ کا دن تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کیے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ابو القاسم، ان کی کنیت تھی ابو القاسم، اپنی جان کو کچھ سکون دیجیے۔ تو وہ فرمانے لگے میرے خیال میں اس وقت مجھ سے زیادہ اس کا محتاج، یعنی اس نیک عمل کا محتاج، یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا محتاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، یعنی ختم ہو رہا ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق آپ نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کر کے سورہ بقرہ دوبارہ شروع کی تھی، اور ابھی 70 آیات ہوئی تھی کہ روح پرواز کر گئی تھی۔ تو یہ سلف صالحین کے احوال ہیں۔ یہ اس طرح اپنے آخری وقت تک قرآن کے پیچھے پڑے رہتے تھے، علم کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ امام مالک کا جب آخری وقت تھا، نہیں، یحییٰ بن معین، وہ استاد تھے امام مالک کے بھی، امام شافی کے مطلب استادوں میں سے ہیں، بڑا نام ہے یحییٰ بن معین۔ تو ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کوئی حدیث عالی ہوتی ہے جس کی سند میں نا بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، بہت جلدی وہ رسول اللہ تک پہنچ جاتی ہے، پیچھے تابعی اور صحابی جلدی سے پہنچ جاتے ہیں رسول اللہ تک، بہت زیادہ اندر تبع تابعین یا راوی نہیں ہوتے اندر۔ تو کہتے مجھے ملے اور میں جا کے لوں، میں اس کے لیے سفر کروں۔ تو یہ ان لوگوں کی خواہشیں ہوتی تھیں، تبھی انہوں نے دین کا اتنا کام کیا تھا۔ تو ہماری خواہشیں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ بہت سے، میں صبح یہ واقعات ہی پڑھ رہی تھی، اور یہ جو بک ہے ابن ابی دنیا، اس میں بہت سی ایسے واقعات تھے۔ عبد الواحد بن صفوان کا واقعات وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام حسن بصری رحم اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اس جیسے دن کے لیے عمل کر لے، یعنی کہ اپنے جنازے کے لیے، اپنے آخری وقت کے لیے، تو اس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کا مطلب تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اس جیسے دن کے لیے عمل کرے۔ دیکھو آج آپ وہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جس کی آپ کے قبر والے یہ بھائی نہیں رکھتے، اس لیے گھبراہٹ، یہ امام بصری، حسن بصری جو ہے، سوری، وہ کہہ رہے تھے سب کو کہ آپ وہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو آپ کے قبر والے بھائی نہیں رکھتے، اس لیے گھبراہٹ اور حساب والے دن سے پہلے پہلے اپنی صحت اور فارغ وقت کو غنیمت جان لو۔ تو ہم غنیمت جانتے ہیں فارغ وقت کو؟ یہ رمضان فارغ وقت نہیں ہوتا، یہ تو ایک آپ کے لیے لمیٹڈ آفر ہے۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لمیٹڈ آفر کے ٹائم میں بھی سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے شوز پلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے شوز، ایک دوسرے کی دوڑ میں بڑے سے بڑا شو،
پلان کریں ہماری ریٹنگ زیادہ آ جائے. بڑے بڑے اچھے اچھے ڈراماز جو ہیں وہ اسی وقت پلے ہوں گے جو ڈیلی ایپیسوڈز آئیں گی. ویسے ویکلی ایک آتی ہوگی شاید یا جو بھی ہے، تو اس طرح ڈیلی آتی ہے کہ کہیں کوئی مس نہ کر جائے. انجوائمنٹ وہیں رہے، انٹرٹینمنٹ وہیں رہے، عبادت اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے، یہ جو شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، جو تقویٰ کا مہینہ ہے، جو دعا کا مہینہ ہے، بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دینے کا، نیکیوں پر قائم رہنے کا، نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا، ٹریننگ کا، خود کو ٹرین کرنے کا، گناہوں کے کفارے کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اسی طرح لینے کی توفیق دے. یہ سونے کا مہینہ نہ بنے، کھانے کا مہینہ نہ بنے، سوشل میڈیا انجوائے کرنے کا مہینہ نہ بنے، اور یہ شاپنگ کا مہینہ نہ بنے، اور یہ سیل جو لگ جاتی ہے اس کو اویل کرنے کا مہینہ نہ بنے. ہم جو اس کا اسینس ہے ہم اس میں داخل ہوں خیریت کے ساتھ، اللہم بلغنا رمضان، اور عافیت کے ساتھ ہی نکلیں. چاند رات میں ہی ہماری ساری عافیت چلی جاتی ہے، اور شیاطین جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور ہم جکڑے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. رمضان میں دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنا ہرگز نہ بھولیں. وہ حیات ہیں یا وہ حیات نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ذات پر ان کا بہت بڑا حق ہے. یہ جو سورہ احقاف میں وہ جو دعا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، مطلب اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے توفیق دے شکر ادا کرنے کی، اور اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں. ہے نا؟ تو والدین کی طرف سے بھی شکر کروایا گیا 40 سال کی عمر ہونے پر، کہ انسان سمجھ جاتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں. تو اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں ضرور مانگے، وہ حیات ہیں. تو ایٹ ٹائمز ان کے لیے بھی ان کی شکر گزاری کی، میں شکر ادا کرتا ہوں، ان کی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی والدین نا شکر گزار نہیں رہتے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ناشکری میں پڑے رہتے ہیں. ایسے بزرگ، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی طرف سے بھی اللہ شکر کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں اور ہمیں یہ پال سکے، ہمیں دے سکے. اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ وہ بھی ہماری شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے پیرنٹس کی اہمیت کو پہچانیں، اور ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یہ دو جو اہم رشتے ہیں نا، اپنے بزرگ اور اپنے آگے کی چھوٹے، یہ جو ہماری آگے نیو جنریشن ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا بالکل نہیں بھولنی. کیونکہ نیو جنریشن اگر ٹھیک نہ ہوئی، اگر یہ نئی نسل نے اس کو کیری نہ کیا، اس وراثت کو، تو ہمیں یہ سب کچھ، یہ ہمارے ساتھ ہی چلا جائے گا. یہ صدقہ جاریہ تو ہم سے اگلے لوگوں نے بننا ہے ہمارے لیے. یا اگر آپ اپنی زندگی میں اتنا علم پھیلا دیتے ہیں، پھر وہ کام آئے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ ختم سب کچھ. نامہ مال تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سب سالین کہتے تو لپیٹا جا رہا ہے، تو عمل کر لو. تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ آپ اپنے اعمال بڑھا سکتے ہیں. مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، غافل دل کو موڑ دے اللہ کی طرف غافل دل کو موڑے، وہ دین پر آئیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہمیں اللہ علم سیکھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق دے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو بعد تک ہمارا صدقہ جاریہ بنتے رہے. وہ علم ہے، یا وہ کوئی قرآن کا مصحف ہے، قرآن کی تعلیم ہے، یا وہ کوئی آپ کی اولاد ہے، یا کسی بھی، بہت سی چیزیں ہیں، درخت لگانا، کنواں کھدوانا، بہت سی چیزیں ہیں، فلاحی اداروں کا کام کر لینا، ہاسپٹل بنوا لیں، اس کا ایک کمرہ بنوا دیں، اسکول کا کوئی کمرہ بنا دیں. ان چیزوں کو پر غور کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. رمضان صدقہ کا بھی مہینہ ہے. رسول اللہ تیز آندھیوں سے بھی، جب جبریل ان سے ملنے آتے تھے، وہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے صدقہ و خیرات کرنے میں، قرآن پڑھنے میں. ہر سال ایک دورہ. جب آخری سال تھا تو کیا ہوا؟ 2 دفعہ دورہ قرآن ہوا. جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ دورہ کرایا. 20 دن کا اعتکاف کیا، ویسے 10 دن کا کرتے تھے. تو اس کو غنیمت جانے اس وقت کو. یہ جو ورڈ ہے نا اہبتو، جو میں بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ بقرہ میں 38 آیت میں، اور اس کے بعد جہاں پہ 61 آیت میں بنی اسرائیل کو جب سبزی ککڑی، وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی، تب بھی وہاں یہ لفظ آیا تھا. ٹھیک ہے، اہبتو کا. پھر 74 آیت میں آیا تھا من خشیت اللہ، یہبتو من خشیت اللہ. اس کا معنی ہوتا ہے اپنی بلندی سے نیچے آ جانا. ٹھیک ہے، بلندی سے نیچے آ جانا. آدم علیہ السلام کو بھی جب
اترنے کو کہا تھا، زمین پر اترنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ ایک اختلافی بات ہے کہ وہ کہاں پہ تھے. جنت میں تو انسان اپنے جو اعمال کے نتیجے میں ہی جائے گا، لیکن بہرحال کچھ بلند مقام پہ ہی تھے اور پھر زمین پہ اتارا گیا. اور تو بات یہ ہے، یہ جو اگزامپل ہے نا پتھروں کی جو دی گئی ہے 74 آیت میں، یہ بڑی زبردست مثال ہے. اور اس میں کچھ پتھر جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ پتھر جو ہیں وہ صرف کیا ہوتا ہے، یہبطوا من خشیت اللہ، وہ نا ہل جاتے ہیں، یعنی وہ اتر جاتے ہیں. وہ پتھر ٹوٹتے نہیں ہیں، اور کچھ شک ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹوٹ کے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. کچھ جو ہیں ان کے اندر اتنی خیر بھر جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابوبکر صدیق تھے یا عمر رضی اللہ عنہ تھے یا عثمان رضی اللہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اندر اتنی خیر بھری ہوئی تھی کہ وہ دوسروں تک بھی انہوں نے پہنچائی. انہوں نے اسلام کے راستے میں بہت خدمات کی. لیکن کچھ جو تھے وہ کیا تھے، یہبطوا من خشیت اللہ. کچھ جو ہوتے ہیں وہ صرف نا نیچے اتر جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کے اندر ہوتی ہے سختی، لیکن اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نا ڈفرینس ہے. یہ مسلمانوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ انسان کا جو قبول کرنا ہے نا اسلام کا، اس کے لیولز ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ میں پانی بھر جاتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی بچوں کو پڑھایا ہو تو راکس اگر کسی نے کبھی پڑھائی ہیں نا، سیڈیمنٹری راکس بھی ہوتی ہیں اور اگنیس راکس بھی ہوتی ہیں. تو جو سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں نا، ان کے وہ پرمیبل ہوتی ہیں، ان کے اندر سے پانی پاس کر جاتا ہے، وہ بنتی بھی سمندروں میں ہی ہیں. لیکن جو اگنیس راکس ہوتی ہیں نا، وہ پرمیبل، وہ امپرمیبل ہوتی ہیں، ان کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا. جو اگنیس، وہ بہت سخت ہوتی ہیں. تو کچھ سخت ہی رہتے ہیں لیکن جھک جاتے ہیں. جیسے فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اپنے موقف سے ہٹ گئے. سختی تھی ان میں، اس طرح خیر نہیں اندر تھی، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اور یہ بھی آپ کہہ لیں حق کو قبول کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر لیولز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کے لیولز بڑھتے ہیں. میں نے ایسے کچھ ڈسکرپشن لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا میں شیئر کر دوں کہ نارملی مطلب کہ ہم اتنا زیادہ ڈسکرائب نہیں کرتے الفاظ کو. تو یہ بڑا ایک زبردست قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے، میں کہتی ہوں وہ کس طرح بیسٹ فٹ ہوا ہوتا ہے آیات کے اندر. اس کا معنی ہر طرح سے کتنا زبردست الیبوریٹ، اگر اسے کرنے لگو، اس کو کھولو تو وہ کتنا زبردست رہتا ہے. اور کچھ آپ، میں تو دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز سوچ کے رکھی ہوتی ہے کہ ٹائم ہمارا ویسٹ نہ ہو، ہم کچھ نہ سیکھتے رہیں. لیکن ایکچولی یہ پارٹیسپینٹس کا ٹائم ہوتا ہے. بچی آواز کی تھوڑی سی دور ہو گئی ہے، آواز نہیں آ رہی، ٹھہرے میں اس کو ٹیڑھا ہی کر لوں. اب آئیے، اس سے پہلے دور تھی. اچھا سمجھ نہیں آئی جو میں نے بولا. اوکے. جی بچی آئیے آپ.